آج کی اس نشست میں ہم ماہ رمضان کے علاوہ پورا سال رکھے جانے والے روزے یعنی نفلی روزوں کی فضیلت کے باب میں گفتگو کریں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ان تصوموا خیر لکم، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان مکرم، نفلی عبادات یہ فرض اور واجب کے درجہ میں تو نہیں ہوتی، استحباب کے درجہ میں ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ نیک عمل کرے اسے اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور اگر کوئی یہ عمل نہ کرے، نفلی عبادات نہ کرے، تو ان سے کوئی باز پرس نہیں ہے۔ پیارے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالی جب فرائض کا حساب کر رہا ہوگا، واجبات کا حساب و کتاب کر رہا ہوگا، تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ اگر کسی عمل میں کوئی تقصیر رہ گئی، کوئی کمی رہ گئی، تو مالک لا یزل کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس بندے کی نفلی عبادات کو دیکھا جائے۔ اگر کہیں فرض میں کمی ہو تو حکم دیا جائے گا کہ نفلی عبادات کو اس میں ڈال کر اس فرض کی کمی کو پورا کیا جائے۔ قرآن پاک نے اس حوالے سے جو مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی تعریف و توصیف بیان کی، ان میں مختلف علامات کے ساتھ ساتھ جو کثرت سے روزہ رکھنے والے ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ وہی آیت جو میں نے ابتدا میں پڑھی۔ سورہ احزاب میں یہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ کیٹاگریز ہیں ساری کی ساری۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان عورتیں بھی ہیں، پھر کچھ ایسے ہیں کہ جو ایمان کے درجے پہ ہیں، والمؤمنین والمؤمنات، پھر کچھ ایسے ہیں کہ جو قانت ہیں، اللہ کے ساتھ تقوی کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پھر کچھ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کرنے والے اور کرنے والیاں ہیں، پھر کچھ ایسے ہیں کہ جو صبر کرنے والے اور کرنے والیاں ہیں، پھر کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کا ڈر دل کے اندر رکھنے والے اور رکھنے والیاں ہیں، اور پھر کچھ ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ والحافظین فروجہم والحافظات، کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچنے والے ہیں اور بچنے والیاں ہیں۔ اور ایک اور علامت والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے اور کرنے والی ہیں، جن کے اندر یہ صفات کاملہ ہوں گی
فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، جن کے اندر یہ والی کامل صفات ہوں گی ان کے لیے رب ذوالجلال نے اعد اللہ لہم مغفرہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو بخش دے گا، واجرا عظیما، اور ان کو بڑا اجر دیا جائے گا۔ یہ مختلف اعمال صالحہ کا تذکرہ ہوا، اور ان کے اندر ایک تذکرہ والصائمین والصائمات، یعنی جو روزہ رکھنے والے ہیں۔ نفلی روزے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جو نفلی روزے رکھنے والے ہوں گے، اگر ان کے فرض روزوں میں کہیں کوئی کمی رہ جائے، کہیں کوئی کوتاہی رہ گئی، کوئی غلطی ہو گئی، تو اللہ رب العزت پوچھے گا بتاؤ اس کے پاس کوئی نفلی روزے بھی ہیں؟ اگر اس کے پاس اس کے کھاتے میں، اس کے نامہ اعمال میں نفلی روزے بھی موجود ہوئے تو فرمایا جائے گا کہ وہ لے کے آؤ اور اس کمی کو پورا کر دیا جائے نفلی روزے ڈال کر۔ مختلف جو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا نفلی روزے، ان کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل روزے محرم کے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ، اور اللہ کے ہاں فرض نماز کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے صلاۃ اللیل، وہ رات کی نماز ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل میں دیکھتا ہوں، اس میں جتنی للہیت ہو، اس میں جتنی پیوریفیکیشن ہو، اس کے دل کے اندر اس کا جتنا بڑا تقوی ہو، یا اللہ رب العزت کے لیے خالصیت ہو، اخلاص ہو، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ ظاہری طور پہ اس کا ایک عمل ہوتا ہے، لیکن ابن آدم کے میں ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے شروع کرتا ہوں اور 700 گنا تک اجر دیتا ہوں۔ یعنی ایک عمل کے بدلے ایک ثواب کبھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، ایک عمل کے بدلے میں کم از کم 10 گنا زیادہ ثواب دوں گا۔ اور اگر اس کے دل کی کیفیت میں اخلاص ہو، میرے لیے للہیت ہو، تو میں یہ اجر و ثواب 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا کر دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندہ خالص میرے لیے رکھتا ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی فقط میں ہی دیتا ہوں۔ یعنی میں بقایا چیزوں کا اجر و ثواب یہیں پہ معاملہ نمٹا دوں گا، لیکن روزے کو خالصتاً میں نے اپنے لیے رکھا ہے، اور یہ میں بندے کی کیفیت دیکھ کے اس کو کتنا اجر دینا ہے، کیا اجر دینا ہے، یہ میں بذات خود تعین کروں گا۔ اسی طرح فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے محرم کے روزوں کے حوالے سے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف میں نقل ہوئی، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف لائے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں۔ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اگلے سال بھی زندگی دی تو میں اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ جوڑوں گا۔ تو پتہ لگا کہ خالی 10 محرم کا روزہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہود سے مماثلت اور مشابہت نہ کرنے کی وجہ سے
9 محرم کا روزہ یا اس کے بعد 11 محرم کا روزہ ساتھ اٹیچ کرنا چاہیے۔ یہ نفلی روزوں میں رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ہیں۔ اسی طرح ماہ رجب میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا اور اس کی رات کی عبادت کی، اسے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ روزہ ایک رکھا ہے لیکن اس کا اجر و ثواب 60 مہینے کے روزوں کے برابر ہوگا۔ اسی طرح ماہ شعبان کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جو 15 شعبان کا روزہ رکھے اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک روزہ رکھنے سے 50 سال کے گناہوں کی خلاصی ہو جائے گی، 50 سال کے گناہ رب ذوالجلال معاف کر دے گا۔ اسی طرح ماہ شوال، یعنی ابھی جو جیسے ہی رمضان گزرے گا اس کے بعد کے 6 روزے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رمضان کے سارے روزے رکھے اور پھر ماہ شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے سارا سال روزے رکھے۔ ماہ شوال کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بہت برکات ہے۔ عرب کے لوگ رمضان المبارک کے بعد شوال میں سارے سیر کو نکل جایا کرتے تھے، صحرا میں چلے جایا کرتے تھے، یہ ان کا شکار کا موسم ہوا کرتا تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ترغیب دلائی کہ کھیل کود میں وقت ضائع نہ کیا جائے، بلکہ یہ وقت بھی جب آپ کو نسبتاً کوئی فراغت ہو تو اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ تو اگر اللہ ہمت دے، طاقت دے تو شوال کے 6 روزے بھی رکھے جائیں۔ اب اس کے دونوں طریقے ہیں کہ نارمل یہ کہ یکم شوال کو تو عید ہے، اس دن روزہ نہیں ہو سکتا، تو نارمل ہماری روٹین یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد چونکہ ایک عادت بنی ہوتی ہے لگاتار 6 روزے رکھ لیے جائیں، اور اگر کوئی لگاتار 6 روزے نہ رکھ سکے، چونکہ حدیث میں مطلقاً ماہ شوال کے روزوں کا تذکرہ ہے، تو پورے مہینے میں 6 روزے پورے کر لیں، جیسے ایزی ہو۔ اجر و ثواب اس کا یہ ہے کہ گویا جس نے ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورا سال روزے رکھے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت شریفہ تھی کہ ایام بیض کے روزے رکھے جاتے تھے۔ یہ نفلی روزوں میں ماہانہ روزے کہلاتے ہیں۔ یہ 3 تاریخوں کے ہیں، 13، 14 اور 15۔ یہ بیض کہا جاتا ہے روشن کو۔ ان دنوں میں چاند کی روشنی پوری ہوتی ہے، 13، 14، 15 میں چاند فل جوبن پہ ہوتا ہے، تو آقا اسی نسبت کی وجہ سے ان کو ایام بیض یعنی روشن دنوں کے روزے، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو وہ کوشش کریں کہ ایام بیض کے لازمی روزے رکھے جائیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ کوئی شخص حضرت امام مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ حضور میں مالی تنگ دستی کا شکار ہوں، رزق حلال وسعت والا نہیں ہے، مالی تنگی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایام بیض کے روزوں کو لازم پکڑ لو، کہ جو ایام بیض کے روزے التزام کے ساتھ رکھنے والا ہو اللہ اس کا رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کا روزہ رکھا، یعنی ایام بیض کا روزہ رکھا،
تو گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا ہے، وہ پورا سال روزے سے رہا جس نے فقط ہر مہینے کے التزام کے ساتھ یہ 3 روزے رکھے۔ پھر پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ سوموار کے دن کا بھی اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اکثر دیکھا ہے کہ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی ہے اور اللہ رب العزت نے اسی دن مجھ پر وحی کے نزول کا آغاز کیا تھا، تو میں شکرانے کے طور پر سوموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ اور کبھی کبھار آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہ یا رسول اللہ، آپ جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، سب کا حساب و کتاب اللہ رب العزت کے سامنے رکھا جاتا ہے، پورے ہفتے کا، کسی کا سوموار کو جاتا ہے، کسی کا جمعرات کو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے دل میں یہ خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائے تو میں روزے سے، تو بھیجنے والے وہ لکھیں، وہ اللہ کو بتائیں جا کے کہ اے اللہ، آج اس بندے کا روزہ تھا۔ اور میں نے ابتدا میں عرض کی کہ یہ واحد عبادت ہے روزہ جس میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب میں بذات خود دوں گا۔ بقایا ہر عمل کا کوئی نہ کوئی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، کوئی کسی کو 10 گنا بڑھاتا ہے، کسی کو 70 گنا بڑھاتا ہے، کسی عمل کو 700 گنا تک اللہ بڑھا دیتا ہے، لیکن روزے کا ثواب اللہ رب العزت نے یہ خالصتاً اپنے پاس رکھا ہے، یہ حق ریزرو کر لیا ہے مالک لا یزل نے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت شریفہ تھی کہ کثرت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو روزوں کی تلقین کیا کرتے تھے، لیکن ایک قسم کے روزے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرمایا ہے، اور وہ تسلسل کے روزے ہیں۔ تسلسل یعنی ہر ایک بندے میں سے کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک کے روزے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں۔ ان روزوں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرمایا ہے۔ 2-3 روزے رکھے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، پھر کچھ دن گیپ دے دیں، پھر روزے رکھیں، پھر گیپ دیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جب سوانح ہم پڑھتے ہیں تو ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جو صائم الدہر بننا چاہتے تھے، تو دیکھا کہ وہ بالکل کمزور ہو گئے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ بھئی تم اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہو؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ، میں متواتر روزے رکھ رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ روزے فرض نہیں کیے۔ آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ بھی تو متواتر روزے رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے تو اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے، میرے ساتھ کہاں مقابلہ کرنے لگے ہو؟ مجھے اللہ اپنے خزانوں سے کھلاتا اور پلاتا ہے، تو تم صائم الدہر نہ بنو۔ تو صرف ان روزوں سے منع کیا ہے کہ تسلسل کے ساتھ روزے نہ رکھے جائیں، کہ ہر بندہ یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی توفیق دی ہو، سوموار اور جمعرات کا روزہ، اس کے بعد ایام بیت کے روزے، اور پھر ہر مہینے کے متواتر جو میں نے ابتدا میں عرض کیے، جن جن روزوں کی فضیلت بیان ہوئی، یہ روزے رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العزت نفلی روزوں کی ہمیں التزام کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمت اور توفیق دی ہو وہ نفلی روزے رکھنے کی نیت بھی کریں، اور کوشش کریں کہ وہ کچھ نہ کچھ روزے نفلی لازمی رکھیں، کہ جہاں کہیں کوئی تقصیر ہو گئی، فرض روزوں کے اندر کوئی کمی ہو گئی، وہ کمی ان نفلی چیزوں سے ہی پوری کی جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔